نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی نشست میں حجت الاسلام کی روشنی میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کی کچھ تفصیل عرض کی تھی، تو آج جن اوراق اور صفحات کی ہم کچھ تفصیل اور تلخیص آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا عنوان ہے عقیدہ ابنیت یا توحید کے منافی امور۔ تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے میلہ خدا شناسی میں بڑی تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عیسائی پرلے درجے کے مشرک ہیں، کہ دیگر جو مشرکین ہیں وہ صفات میں شرک کے قائل ہیں، لیکن عیسائی ایک ایسا بد نصیب گروہ ہے کہ جو ذات میں توحید کے منکر ہیں، ذات میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو عقیدہ ابنیت ذات میں شرک کو مستلزم ہے۔ جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ بیٹا یا باپ ہونا وہاں ہی ممکن ہے کہ جہاں نوع کا اتحاد ہو اور افراد کی کثرت کا امکان ہو، تو لیکن اللہ کی ذات میں تعدد ایسا صورتحال نہیں ہے کہ وہاں تعدد بالکل ممتنع ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ابنیت توحید فی ذات کے منافی عقیدہ ہے۔ تو حضرت نے اس کا ابطال بھی بڑی عام فہم مثالوں سے کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ کی رعیت کسی تعلق کی وجہ سے بادشاہ کو باپ کہہ دیں، یا باپ رعیت کی فرما برداری کی وجہ سے ان کو بیٹا کہہ دیں، تو اگر کسی نبی نے یا ولی نے اللہ کو باپ کہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نبی پیغمبر کو ولی کو اگر بیٹا کہا ہے، تو اس کی یہی نوعیت ہے کہ جس طرح بادشاہ رعیت کے کسی آدمی کو بیٹا کہہ دے اس کی فرما برداری اور محبت کے اظہار کے لیے، کیونکہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے حقیقتاً باپ ہونا یا بیٹا ہونا ممتنع ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے خلاف کوئی الفاظ، کوئی عبارت آ جائے تو اس میں کسی تعویل کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا حضرت نے یہ تعویل فرمائی ہے کہ جس طرح بادشاہ فرما برداری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے رعیت کے کسی آدمی کو بیٹے کا لقب دے دے، تو لیکن اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اگر اس بنیاد پر کسی کو بیٹے کے لقب سے نوازا گیا ہو، تو لیکن لوگ اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنے لگ جائیں جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے، کہ مثلاً اس کو تاج و تخت کا وارث سمجھنے لگے اور اس کی تعظیم ایسی کی جائے جس طرح کے بادشاہ کے بیٹے اور ولی عہد کی ہوتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بادشاہ اس جرم کے مرتکب کو سزا بھی دیں گے اور اس شخص کا لقب بھی سلب کر لیا جائے گا، اس کو اعلان ہو جائے گا کہ آئندہ اس کو بیٹا یا ایسا کسی لقب سے نہیں پکارنا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو عبارات مہم ہوں تو ان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس تقدیر پر کہ کتب سابقہ کی یہ عبارات اگر صحیح بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ غلط فہمی پیدا کرنے لگ گئی ہیں، اب ان کتابوں کے حاملین کا عقیدہ حقیقی بیٹے جیسا ہو گیا ہے، تو اس لیے آخری کتاب قرآن مجید میں اس عقیدے کی اصلاح کر دی گئی ہے کہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا نہ کہا جائے۔ تو لیکن اب پھر اسی مثال میں غور کریں کہ بادشاہ اگر کسی کو اپنا بیٹا کہے، لیکن لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ حقیقی بیٹے جیسا ہو جائے،
تو اس جرم کے مرتکب کو بھی سزا دی جاتی ہے اور اس کے لقب کو بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں دیکھیں کہ بادشاہ اور اس کی رعیت، یہاں بس صرف ایک فرق ہے کہ بادشاہ کا ذرا لباس اور طرح کا ہے، اس کے سر پر تاج مرصع ہے، لوگوں کی حالت کنڈیشن ذرا اس جیسی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے اشتراکات ہیں، نوعی اشتراک ہیں، جس طرح وہ انسان ہے یہ بھی انسان ہے، امکانی اشتراک ہیں کہ جس طرح وہ یہ عدم سے وجود میں آئے ہیں وہ بھی عدم سے وجود میں آیا ہے۔ تو کتنے اشتراکات ہیں، صرف ایک لباس اور ظاہری حلیے کا ہی فرق تھا۔ تو اس میں جب غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا ہے۔ تو اللہ اور اس کی مخلوق میں تو کسی قسم کا کوئی اشتراک ہی نہیں۔ تو جہاں دیکھو کتنے اشتراکات تھے، صرف ایک افطراکی امر تھا، تو وہاں سزا ہوئی ہے۔ تو لیکن یہاں تو افطراکات ہی افطراکات ہیں، تو یہاں پھر کسی کا حقیقی بیٹا ہونا کس طرح ممکن ہے؟ تو دیکھیں کہ بادشاہ اور رعیت میں صرف ایک اختلافی وجہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کا لباس عمدہ ہے، حیت اچھی ہے، عوام کی یہ حیت نہیں، اس جیسا مرصع تاج ان کے سر پر نہیں، تو لیکن امکانیات میں نوعیت کے تقاضوں میں مشترک ہیں۔ تو لیکن اس اشتراک کے باوجود اگر اس کے کسی آدمی کو اس کا حقیقی بیٹا قرار دیا جائے تو سزا ہوتی ہے اور اس کا لقب بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ اور بندے میں تو کوئی مماثلت نہیں کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے اور سارے کمالات وہاں موجود ہیں، کیونکہ جتنے کمال ہیں، اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، ان کا سرچشمہ اور منبع وجود ہی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی غیر موجود کو عالم یا عاقل نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام کمالات کا سرچشمہ وجود ہے۔ تو جب اللہ کا وجود ذاتی ہے تو اس کے سارے کمالات بھی ذاتی ہیں۔ وجود اگر ذاتی ہے تو اس ذات کے جتنے کمالات ہیں تو اس کے سارے کمالات بھی ذاتی ہیں۔ تو دیکھیے، کیونکہ کمال اس کو ہی کہتے ہیں، خوبی اس کو ہی کہتے ہیں کہ جس بات کو دل چاہے، اور عاجزی محتاجی کس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کو دل چاہ رہا ہو تو وہ شے موجود نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ میں محتاجی نہیں، تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، تو اللہ کی ذات کسی کمال سے خالی نہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، کیونکہ محتاج ہونے کا یہی معنی ہے کہ کوئی دل چاہی چیز وہاں موجود نہ ہو، اور دل چاہی چیز کا سرچشمہ کیا ہے؟ وجود۔ وہاں وجود کامل ہے، تو لہٰذا کسی کمال کے نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، کیونکہ عیب کا معنی کیا ہے؟ کسی کمال کا نہ ہونا۔ تو جب ہم پہلی بات ثابت کر چکے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ امر ثانی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ لیکن تمام موجودات اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے ضابطہ بیان کیا کہ تمام کمالات کا سرچشمہ اور منبع وجود ہے۔
تو جب تمام موجودات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں تو لا محالہ وجود کے جو تکمیلی توابعات ہیں، اوصاف ہیں، کمال ہیں، تو ان میں بھی تمام موجودات اللہ کی محتاج ہی رہیں گی۔ پھر دیکھیے حضرت نے ایک اور تحقیق فرمائی ہے کہ جس میں وجود ہے تو وہاں حیات اور علم اور قدرت جیسے اوصاف کسی نہ کسی درجے میں ماننے ضروری ہیں، کیونکہ یہ بات ہم طے کر چکے ہیں کہ کمالات کا سرچشمہ وجود ہی ہے، کہ کسی بھی غیر موجود کو عالم یا عاقل نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی عالم ہے یا عاقل ہے وہ پہلے موجود ہے، پھر عالم ہے یا عاقل ہے۔ تو لہٰذا وجود کا تمام کمالات کا سرچشمہ ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو لہٰذا جتنے موجودات ہیں ان میں کسی نہ کسی درجے میں حیات یا علم یا قدرت موجود ہے۔ تو تمام موجودات کمالات کے حصول میں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ ہی کا فیض ہے، تو لیکن فیض لینے میں اشیاء کی موجودات کی استعدادات مختلف ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ساری اشیاء روشنی سورج سے لیتی ہیں، تو لیکن آئینہ اگر سورج کے سامنے رکھیں یا اس کے مقابلے میں ایک اینٹ رکھ دیں، پتھر رکھ دیں، تو دونوں سورج سے روشنی لے رہی ہیں، تو لیکن پتھر کی بنسبت آئینہ روشنی کو زیادہ اخذ کرے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فیض کے لیے فیض لینے والے میں فیض کی استعداد اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ سورج کے سامنے آپ آئینہ رکھیں اور ایک پتھر رکھیں، تو لیکن پتھر کی بنسبت روشنی اور نورانیت آئینے میں زیادہ ہوگی، پتھر میں روشنی کم آئے گی، حالانکہ سورج تو برابر دونوں کو روشنی دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فیض لینے والے کی استعداد کو بھی فیض کے حصول میں دخل ہے۔ تو لیکن کمالات کے حصول میں موجودات دوسرے موجودات کی بنسبت جتنی صلاحیت اور استعداد انسان میں ہے کسی دوسری شے میں نہیں، یعنی کمالات کو اخذ کرنے حاصل کرنے کے لیے کسی صلاحیت کا ہونا تو ضروری ہے، تو لیکن ان تمام صلاحیتوں میں انسان تمام موجودات سے بڑھ کر ہے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ انسان میں جتنے کمالات اخذ کرنے کی استعداد ہے اتنا ہی انسان محتاج ہے۔ تو مثلاً آپ دیکھیں کہ سب سے کم عناصر ہیں، سب سے درجہ کم عناصر کا ہے، پھر موالید ثلاثہ میں عناصر سے بڑھ کر نباتات کا درجہ ہے، نباتات سے بڑھ کر حیوانات کا، اور موجودات میں ممکنات میں سب سے بڑا درجہ انسان کا ہے، سب سے کم درجہ عناصر کا۔ تو لیکن دیکھیں عناصر کی ضروریات نہیں ہے، بس صرف وہ اپنے بنانے والے کے محتاج ہے۔ اس سے آگے مرتبہ ہے نباتات کا، تو نباتات کے لیے نباتات کو زمین کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس سے آگے مرتبہ حیوان کا ہے، تو حیوانات زندگی گزارنے کے لیے جس طرح نباتات کی طرح پانی وغیرہ کے حاجت مند ہیں، تو لیکن اپنی حرکات کے لیے، تنفس کے لیے مزید بھی یہ کچھ چیزوں کا محتاج ہے۔ تو لیکن حیوان سے بڑھ کر انسان ہے، تو اس کی کچھ ضروریات حیوانات سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلاً موسم کی شدت وغیرہ سے حفاظت کے لیے حیوان کو تو سامان فراہم کر دیا گیا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں کے جو جانور ہیں ان کے بال اس طرح ہیں
کہ ان کے بال ہی سردی سے ان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یا جانور کو سینگ فراہم کر دیے گئے ہیں جس سے وہ اپنے دشمن سے بچاؤ کر سکتا ہے، تو لیکن انسان اپنی ان تمام ضروریات میں خود کفیل نہیں ہے، بلکہ مزید اشیاء کا ضرورت مند ہے۔ تو انسان اللہ سے فیض حاصل کرنے کی استعداد میں بھی سب سے بڑا ہوا ہے، دوسری طرف محتاجی میں بھی سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ جو شے اللہ کی محتاج ہے وہ اللہ کا شریک کس طرح ہو گیا۔ تو دیکھیں، کسی انسان کو اللہ کا بیٹا کہنا تو یہ کس قدر کبھی بات ہے کہ کتنا وہ اللہ کا محتاج ہے۔ لیکن انبیاء اور اولیاء جن کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، وہاں ایک امر اس سے بھی زیادہ ہے کہ عام انسان بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو لیکن انبیاء میں جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اپنی عبودیت کا جو اظہار ہے، اللہ کے سامنے جو ان کا خشوع ہے، جو ان کا خضوع ہے، تو وہ تو ان کی عاجزی اور بڑھا رہا ہے۔ تو لیکن یہ دیکھیں، یہ نقص نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج، بندہ اللہ کا سب سے زیادہ محتاج ہے، تو لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سے کمالات کا فیض حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مستعد بھی انسان ہے۔ تو شاید محتاجی زیادہ اس میں اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ اپنا کوئی اختیاری طور پر بھی اللہ سے تعلق بنائے، شاید اس لیے ہی انسان میں اتنی محتاجیاں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر انبیاء و اولیاء میں جو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار ہے، تو وہ تو ان کی محتاجی پر مزید مہر لگا رہا ہے۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ فرعون کو بعض لوگوں نے خدا کہا، تو لیکن فرعون نے تو کچھ خدائی سانگ رچا رکھا تھا، دعویٰ کیا تھا خدائی کا، تو اس کو کچھ لوگوں نے خدا مانا، تو لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہاں تو دیکھیں کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے دعویٰ سے ہٹ کر، اس دعویٰ سے ہٹ کر وہ تو اپنی محتاجی اور اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا ہی اظہار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جنہوں نے انبیاء و اولیاء کو خدا مانا ہے، وہ ان سے بھی بدتر ہیں جنہوں نے فرعون کو خدا مانا تھا، کیونکہ وہاں کچھ مشتبہات موجود تھے، حکومت کا جبر بھی تھا، تو لیکن یہاں تو جو ہے اول آخر عبدیت ہی ہے، بندگی ہی ہے، محتاجی ہی ہے، تو پھر ایسی مقدس شخصیات کو اللہ کا بیٹا کیوں بنا لیا گیا ہے؟ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت کی کتابوں میں دعوت کا عنصر بھی موجود ہے، تو یہاں لکھ کر آگے عبارت سننے کے قابل ہے کہ دیکھو، عیسائیت کی اقلیت کی دنیا میں دھوم ہے کہ عیسائیت نے، مسیحیت نے دنیا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، تو لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ بات تو صحیح ہے، لیکن ان کی دینی حالت دیکھو کہ بنیادی عقیدہ توحید میں ہی کتنے بھٹک گئے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا عقل و دانش اللہ نے محض دنیا ہی کے لیے عطا فرمائی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ چراغ بے دود راہ دین کے نشیب و فراز کے دریافت کرنے کے لیے تھا، اب بھی کچھ نہیں گیا، باز آؤ، توبہ کرو اور ایسی گستاخیاں کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ تو یعنی اب بھی موقع ہے
کہ عقل کو صحیح محل میں استعمال کرو۔ تو اگرچہ دنیا کی ترقیاں ان کے بڑے عروج کو پہنچ گئی تو لیکن حضرت اب بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا عقل اس لیے ہی دی گئی تھی کہ دنیا سنوارو؟ دنیا سے بڑھ کر تو دین ہے۔ تو عیسائیت نے عقل کو، دانش کو دنیا میں تو استعمال کیا ہے، تو لہٰذا ان کا یہ استعمال بے محل ہے۔ تو مسلمانوں نے عقل کو برمحل استعمال کیا ہے، عقل و دانش سے انہوں نے اپنے عقائد کی تصحیح کر لی ہے۔